السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا، ہمارے بھائی نے کچھ سوشل میڈیا میں شیئر کیا ہے۔ اس میں یہ بولتے ہیں کہ آ، کوئی کسی نے سوال بولا ہے کہ یہ چاروں کو فالو نہیں کرو، امام امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، بلکہ قرآن و سنت پر آ جاؤ۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جب یہ لوگ نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کیا، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، تبا تابعین کو دیکھا ہے، تو یہ چار بن گئے۔ آج ہم لوگ اگر ریسرچ کریں گے تو ہم لوگ کتنا 2 بلین اگر مسلمس ہیں تو 2 بلین فرقہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بندہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا وہ تو یہی بولے گا ہاں ہاں مفتی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن جو اپنی تھوڑی بہت عقل استعمال کرے گا، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے فلا تاقلون، لیکن آج کل مسلمان قرآن کی بات کیوں مانیں گے؟ مفتی طارق مسعود کی مانیں گے، امام حنیفہ کی مانیں گے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کرو، یا پھر جو دیکھ رہے ہیں اور ان کو عقل استعمال کرنے کا شوق ہے، یا وہ عقل کے دشمن نہیں ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی پرہیز نہیں ہے کہ بھائی دین میں بھی عقل استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے کہ یہ خود اپنے منہ سے قبول کر رہے ہیں کہ 4 فرقے بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ مجھے ایک سوال کا جواب دو، فرقہ بنانا تو اسلام میں حرام ہے، مفتی طارق مسعود بھی مانیں گے، لیکن فرقے بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بندہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، اب وہ حرام کام ایک بار کرے یا 4 بار کرے یا 2 بلین بار کرے، حرام تو حرام ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوانٹٹی سے تو اس حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو فرقہ بنانا جب اسلام میں حرام تھا ہی، تو یہ 4 فرقے کیوں بنے؟ آپ بولے گا نہیں نہیں فرقہ مت بولو، مسلک بولو۔ بولے ہاں ناؤ وی آر ٹاکنگ، مسلک بولو۔ تو میرے کو ایک بات بتاؤ کہ تم کو ختم نبوت کے بعد شریعت اب جو ہے ایک طرح سے سیل ہو گئی ہے، قرآن سیل ہو چکا ہے، وحی سیل ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے بعد تم جو ہے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کو اجازت دے رہے ہو کہ وہ مسلک اپنا بنا سکتے ہیں، تو ہم لوگ کیا شودر ہے؟ ہم لوگ کیا شودر ہے اور وہ کیا برہمن ہے؟ کاسٹ سسٹم بنا رہے ہو اسلام میں؟ جب وہ لوگ کو اجازت ہے مسلک بنانے کی، جب حنفی مسلک ہو سکتا ہے، جب شافعی مسلک ہو سکتا ہے، جب حنبلی مسلک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ 4 مسلک ہو سکتا ہے تو جعفری مسلک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو کیوں غلط بولتے ہو؟ اور یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے دلائل کے بنیاد پہ، دلائل کے بنیاد پہ نہیں تم نے یہ کیا ہے، تم نے پولیٹیکل سٹرگل کے حساب سے جو ہے یہ وہ بنو عباس جو ہے حنفی کو فقہ حنفی کو جو ہے پھیلا دیا، اور ہم لوگ تو خود اس کے پرسیکیوشن یہ ان 21st سینچری۔ میں امام حنیفہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بندہ ریشنل تھا، ٹھیک ہے، وہ اس زمانے کا گاندھی تھا، اور محدثین نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے نا، تھوڑا سا جا کے پڑھ لو، ٹھیک ہے، کہ محدثین نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں محدث اس مسئلے میں محدثین کے ساتھ نہیں، میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کا فقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ارریشنل فقہ ہے۔ یہ اس میں امام حنیفہ کی غلطی نہیں ہے، جو دوسرے لوگ ان کے نام سے جو ان کو فقہ کو جو ہے یہ کیے تھے، حلالہ تمہارے اس میں جائز ہے، ٹرپل طلاق کو تو تم ایسے ڈیفینڈ کرتے ہو جیسے کہ تم نے حلالہ فیکٹری کھول کے رکھی ہے، یار یہ ہمارا تو دھندا بند ہو جائے گا اگر لوگ ٹرپل طلاق دینا چھوڑ دیتے۔ مطلب لوگ کے گھر کو بگاڑنے کا اتنا شوق ہے تم کو، اور بولتے یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور جو ٹرپل طلاق کو ایک مانے گا وہ تو زنا کر رہا ہے۔ مطلب تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام اتنا اللاجیکل ریلیجن ہے کہ ٹرپل طلاق پہ جو ہے مطلب گھر توڑ دے، وہ ٹھیک ہے، وہ شریعت کا حکم ہے، اور جو بندہ دونوں کو ملانا چاہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے نا۔ مطلب اتنا اللاجیکل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں جانتا ہوں کہ یار یہ تو مفتی طارق مسعود ہے، ان سے آپ لاجک کا یہ کیوں کر سکتے ہو؟ ان سے آپ توقع کرو اچھے جوکس کے، جوکس تو بھائی میم مٹیریل جو پرسن ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب، اور یہ میں پازیٹیولی بول رہا ہوں کہ ایک سینس آف ہیومر ہونا چاہیے، لیکن فک وزڈم اتنا ہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب میں جتنا عاصم الحکیم اس کے پاس حکمت ہے،
ٹھیک ہے نا. وہ ایک جوک ہوتا ہے نا کہ ساسو ماں میں اتنی ماں ہے جتنی دال چینی میں چینی ہوتی ہے. تو ویسی عاصم الحکیم، شیخ عاصم حکیم میں اتنا ہی حکمت ہے. یا پھر کسی کو اگر یہ بولنا چاہو تو یہ بول سکتے ہو کہ اس میں اتنی حکمت ہے جتنی حکمت شیخ عاصم الحکیم میں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو جتنے بھی جب یہ 4 مسئلہ ہو سکتے ہیں تو 400 بھی ہو سکتے ہیں. کوئی چیز اگر حلال ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد یا تو اگر ہے تو بتاؤ. اور کوئی چیز حرام ہے تو آپ اس کو ایک بار بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ فرقہ بول رہے ہو تو یہ 4 فرقے بھی پھر حرام کے فرقے ہیں. اور آپ بول رہے ہیں مسلک، تو مسلک 4 کیا 400 بن جائے، آپ کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ آپ کون ہوتے کنٹرول کرنے والے؟ امت جس کو چاہے اس کو چوز کر لے گی. اصل میں کیا ہو رہا ہے نا کہ یہ جو 4 فقہ جو رائج ہوئے ہیں نا، یہ اپنے دم پہ مطلب اپنے جو ہے ایک طرح سے بنو عباس نے تو رائج کیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اتنا بول رہے ہیں، یہ حنفی اور شافی کا ہسٹری جا کے دیکھ لو، ایک دوسرے کو قتل کر چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ میں بہت ہو چکا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ کوئی بتاتا نہیں ہے نا. اور ہم لوگ تو خود دیکھ چکے ہیں بھائی، یہ دیوبندی بریلی اہل حدیث کے ساتھ کیا کر چکے ہیں. تو پرسیکیوشن تو یہ لوگ کر لیا. ابھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ سعودی عربیہ کے پاس حنبلی ہے، ایران کے پاس جو ہے وہ جعفری ہے، افغانستان کے پاس دیوبندی ہے. تو یار اتنا ہم لوگ جھگڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی آپس میں بھائی ہم لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ یار کسی اور کو آنے نہیں دیں گے. لیکن جب یہ لوگ رائج کر رہے تھے تو یہ لوگ تو ایک دوسرے کے اوپر پلے پڑے تھے بھائی. جب یہ لوگ رائز کر رہے تھے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یار یہ لوگ سے بن تو گیا ہے، مسلک تو بن گیا ہے. اب میں کسی شافی کو حنفی تو کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. حنفی کو شافی میں کر نہیں سکتا. تو اب میں کیونکہ اس کو کر نہیں سکتا، جو نیا بن رہا ہے نا، جو نیا اپنا مسلک بنانا، اس کو میں روک سکتا ہوں. اور بھائی اب تو تم اور نہیں روک سکتے ہو. پہلے تو تم پرسیکیوشن سے دوسرے کو روک سکتے تھے، پہلے تم گنڈائی سے دوسرے کو روک سکتے تھے. ابھی زمانہ ہی ایسا آ چکا ہے کہ تمہارے اوپر تو قرآن سوار ہو کے تم کو پیٹ رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو. جن جس کو کہتے ہیں نا پکڑ لیتا ہے. جب کوئی میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو، دیکھو میں قرآنسٹ نہیں ہوں، میں قرآن اونلی مسلم نہیں ہوں. میں قرآن سنت اور حدیث میں سب میں مانتا ہوں، لیکن سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد سنت، اس کے بعد حدیث. ٹھیک ہے نا. تو لیکن میں بھی جب دیکھتا ہوں یہ لوگ کی ڈیبیٹس، تو بھائی وہ قرآنسٹ کو بولنے ہی نہیں دے رہے. وہ تھوڑا سا قرآن وہ کوٹ کر رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو مرغی کا دورہ آ جا رہا ہے. آپ جا کے لٹرلی کوئی قرآنسٹ کا ڈیبیٹ دیکھو، یہ محمد و بابا شعیب کا، سامنے والا کانپ جا رہا ہے، سامنے والے کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. بھائی اگر تم اتنا حق میں تو سامنے والے کو بولو نا. سامنے والا تو اللاجیکل بات کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر ہی دے گا. جب مجھے پتہ ہے نا کہ کوئی بندہ اللاجیکل بات کر رہا ہے تو میں اور اس کو بولنے دیتا کہ وہ خود بول کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے رہا ہے. تو اسی طرح سے کہ آپ کے اندر اگر اتنا حق ہے تو، اور اگر یہ چیز جائز ہے تو 4 مسلک کی اس سے زیادہ بھی بننے چاہیے نا. اور لوگوں کو اور وسعت ملنا چاہیے کہ بھائی ہمیں کسی کو، ابھی ان کی جل رہی ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا ایک مسلک آلریڈی بن چکا ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. مفتی طارق مسعود کو بھی دکھ رہا ہے کہ یار اہل حدیث سے پنگا لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایکسیپٹ کر دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ پڑے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور گاندھی صاحب کے پیچھے. ان کو حالانکہ میرے حساب سے، میرا اوپینین ہے، آپ چاہے تو ڈیفر بھی کر سکتے ہو، کہ ابھی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اہل حدیث منہج سے مراد قرآن اور صحیح حدیث. ٹھیک ہے. اہل حدیث منہج کا جو ہے سب سے بڑا ریپرزنٹیٹیو ہے وہ محمد علی مرزا ہے. میرا اوپینین ہے، ڈیفر کرنا ہے کرو. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اہل قرآن، اب یہ بولے گا اہل قرآن ہو، تم اہل قرآن ہو، تم نماز کہاں سے سیکھے ہو؟ نماز میں تو طریقہ ہی نہیں ہے اس کا، قرآن میں یہ بلا بلا بلا. لیکن یہ ورڈ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ، چلو ٹھیک ہے تم کمنٹ کرو، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کہاں یہ ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں، اہل حدیث کو بھی بول دے رہا ہوں، دیوبندی بریلوی کو بھی بول دے رہا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا جس میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو. اب ویڈیو کا دور ہے. اب آپ کچھ بھی بولو گے نا ایکسپوز ہو گئے. اور ایک اور چیز، یہ جو آپ بول رہے ہو تقلید کی بات ہے، ٹھیک ہے، آج آپ امت کا حالت دیکھ رہے ہو، یہ تقلید کر کے ان کو کیا ملا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ بڑے جاہل ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جو لوگ اجتہاد کی راہ میں چلے گئے ویسٹ، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ابھی کہاں سے کہاں پر.
تو جب تک آپ اجتہاد کی روش یہ نہیں کیجیے گا، آپ کو اپنی خالی گدی کی فکر ہے، تو اب ویسا نہیں ہوگا۔ اور یہ ائمہ تو خود کہہ کے گیا ہے نا کہ میری بات کو اگر قرآن اور سنت کے اگینسٹ جائے تو میری بات کو آپ پیچھے یہ چھوڑ دو۔ تو یہ بات تو خود یہ ائمہ، اسی لیے میں ان ائمہ کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں۔ اگر یہ بات وہ نہیں بولتے ہیں نا تو میں ان کی ریسپیکٹ بھی نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں چاروں اماموں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بول رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے دور کے حساب سے انہوں نے اجتہاد کیا، اپنے دور کے حساب سے انہوں نے بہت اچھا کیا، لیکن بھائی وہ لوگ نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ رسول نہیں ہیں، ان لوگ سے بھی غلطی ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور انہوں نے جو کتاب چھوڑ کے گئی ہے قرآن، اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سنت، جو کہ قرآن و سنت مسلمانوں کے عملی تواتر سے منتقل ہو گیا۔ زیادہ اور انٹرسٹ ہو جاؤ تو حدیث بھی پڑھ لو، لیکن حدیث پڑھنا کسی کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ خود علم الخاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی لوگوں کو سمجھ میں اگر انٹرسٹ ہے تو پڑھ لو، لیکن جو علم العامہ ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ یہ خود امام شافعی والا ورڈ یوز کر چکا ہے۔